إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرجہ ثم الصلاة والسلام على ابن امه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه وصاحب منبره الذي قال سلوني قبل ان تفقدوني امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وعلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمین درود پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ عزیزان ذی قدر کئی حوالوں سے یہ مجلس بہت اہم ہے سب سے اہم تو یہ کہ تذکرہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہے اور جب بھی ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں یا ابھی ایام عزا آ رہے ہیں جب کوئی ہمیں کالے کپڑوں میں دیکھتا ہے جب کوئی ہمیں گریاں دیکھتا ہے روتے ہوئے دیکھتا ہے ماتم کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً ذات مولا حسین علیہ السلام کی طرف جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ویسے یہاں کوئی تقابل مقصود نہیں ہے لیکن ہر ایک عزادار ہے وہ اس دنیا میں سفیر امام حسین کا کردار تو ایک طور پر ادا کر رہا ہے تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جسے امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی طرح سے نمائندگی کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس کی صفات کیا ہونی چاہیے لازمی طور پر کوئی حضرت مسلم بن عقیل جیسا نہیں بن سکتا ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتا لیکن بہرحال اگر اشارہ معصوم علیہ السلام کی ذات کی طرف ہو تو کچھ نہ کچھ کردار کی جھلک ہم میں ہونی چاہیے تو اس لیے یہ مجلس تذکرہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی اس کی خصوصیت یہ ہے پھر یہ شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے شب عرفہ ہے تو یہ کئی یوم ترویہ ہے جو آج گزرا ہے اور وہ خاص دن کہ جس دن یوں سمجھ لیجیے حج کے ان تمام احکام کا آغاز ہوتا ہے اور حاجی ہیں کہ جو احرام پہنتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جب سن 61 ہجری میں سن 60 ہجری میں حاجی احرام پہن کر اپنے حج کا اعلان کر رہے تھے، وہاں صورتحال یہ تھی کہ سیدہ کا لال تھا کہ جو اس
احرام کو عمرے سے بدل رہا تھا، یعنی وہ جو حج ہے اسے عمرے سے بدل رہا تھا۔ اور ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کوئی ایک فرد بھی ہمیں ایسا نہ ملا کہ جب زہرہ کا لال کہہ رہا تھا، جب وہ یہ فرما رہے تھے کہ حاجیوں کے لباس کے اندر ہتھیار موجود ہیں، یہ مولا کا پورا خطبہ ہے، وہاں مولا کا خطبہ ہے، آپ وہیں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے ہیں، اور اس وقت کیونکہ وہ زوال کے آس پاس یہ لباس ہے کہ جو تبدیل کیا جاتا ہے اور احرام پہنا جاتا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ میں اس حج کو عمرے سے بدل رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس کے اندر خنجر اور تلواریں موجود ہیں۔ تو سن 60 ہجری میں تمام حاجی یہ سن رہے تھے، مگر کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ جو بنی ہاشم کے جھرمٹ میں ہیں اور پھر اپنے چاہنے والوں کی جھرمٹ میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے ہم گلا کٹائیں گے، بعد میں آپ کی طرف بات آئے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، اور مولا نے کہا بھی اس وجہ سے۔ دیکھیں جو شعار امام حسین علیہ السلام ہے ہر موقع کے اوپر، وہ انسانیت کو جگانے کے لیے ہے، قیامت تک ہمیں بھی جگانے کے لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جب امام کی پکار ہو تو اس وقت نہ نماز کو دیکھا جاتا ہے، نہ روزہ، نہ حج کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی امام کا حج چھوڑ کر اسے عمرے میں تبدیل کرنا قیامت تک حج کے باقی رہنے کا باعث بن جاتا ہے۔ مولا اگر فرض کریں وہاں یہ عمل نہیں کرتے تو آج یہ حاجی مکے میں جمع نہیں ہوتے۔ یہ مولا کا ایک حج چھوڑ دینا قیامت تک حج کو زندہ کرنے کے لیے تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الانعام کی 162 اور 163 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں ایک اور آیت بھی اگر شامل کر لیں 161، تو آپ کے ذہن میں پورا یوں سمجھ لیجئے وہ آیتوں کا خاکہ آ جائے گا کہ جو مولائے متقیان کے مطابق جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم جن آیات کو پڑھتے ہیں اس قربانی سے پہلے، تو اس میں یہ 2 آیات بھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے وہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی آیت، وہ اس سے بالکل متصل ہے۔ گویا یہ 3 آیات ہیں 61، 62، 63 کہ جو اس دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں جو قربانی کے وقت کی دعا ہے، اور پھر ہم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیوں ان آیات کو پڑھتے ہیں؟ تو میں نے جو 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سرکار ختم مرتبت کی زبان اقدس سے پروردگار عالم ان جملوں کو ادا فرما رہا ہے، اور آپ اس پروردگار عالم کے سامنے اپنے تمام عبادات کو رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری جو عبادات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور اس کے آگے کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کے سلسلے کی مجلس ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی یہ وہی اسی آیت میں سرکار ختم مرتبت کے زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا رہوں لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمین میں سے سب سے پہلا ہوں۔ ادھر وضو پڑھیے محمد وآل محمد پر، کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلم، اس کے بعد اوپر آئے تو مومن، پھر ہو تو وہ متقی، تو یہ تمام سلسلہ ہے جو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ معنی کسی اور وجہ سے ہیں کہ جو مسلم ہے، مسلم کا اصل مطلب یہ ہے کوئی ایسا کہ جو اتنا فرما بردار ہو کہ جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو، مرضی صرف مولا کی مرضی ہو، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اگر ان معنوں کے علاوہ کوئی اور معنی اختیار کریں گے تو اس آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمین میں سے اول ہوں، تو یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خاص طبقے کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، بہت طویل میں گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، کہ یہ جو کعبۃ اللہ جو تعمیر ہوا 2 نبیوں نے تعمیر کیا، 2 نبی تھے، ایک
دست مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک دست مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس سے یہ کعبۃ اللہ ہے جو تعمیر ہوا۔ اور جب آپ اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس کے ریوارڈ کے طور پر، اس کے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم نے کچھ طلب کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اے پروردگار عالم، ہم دونوں کو تو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں کو تو اپنا مسلم قرار دے، مسلم بنا دے۔ کون تھے حضرت ابراہیم؟ اللہ کے نبی، خلیل اللہ وہ تھے، رسول اللہ وہ تھے، اولو العزم پیغمبر میں وہ تھے، بلکہ صف انبیاء میں ہمارے نبی کے علاوہ صرف ایک ہی امام ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جو امامت کا منصب ہے وہ سب سے اوپر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی سرکار ختم مرتبت کے علاوہ، سرکار ختم مرتبت کو تمام مناصب ملے ہیں، کوئی اور امام صف انبیاء میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلم اپنا مسلم قرار دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو طبقہ جسے آپ مسلمین کا طبقہ کہیے، یہ خاص طبقہ ہے کہ جس میں شامل ہونے کی دعا حضرت ابراہیم جیسا نبی کر رہا ہے۔ یہ تو درود پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور قبلہ تشریف رکھتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ تمام دعائیں قبول ہوئیں، اور اس دعا کے بارے میں تو باقاعدہ ارشاد ہوا کہ اس پروردگار عالم نے تم دونوں کو اپنا مسلم قرار دیا، اپنا فرما بردار قرار دیا، اپنا وفادار قرار دیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں سرکار کیا فرما رہے ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمین میں سے پہلا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ مسلمانان عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمین میں تمام انبیاء شامل ہیں، تمام اولیاء شامل ہیں، تمام اوصیاء شامل ہیں، اور اس سارے طبقے میں جو سب سے پہلے ہیں وہ ہیں سرکار ختم مرتبت۔ درود پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار ختم مرتبت، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو دنیا ہست و بود ہے یہ صدقہ سرکار دو عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، نہ نبی ہوتا، نہ آدم ہوتا، نہ آدم زاد ہوتا، اگر تخلیق رسول اکرم مقصود نہ ہوتی۔ اور لازمی طور پر وہ جو طبقہ مسلمین کا ہے اس میں کئی افراد شامل ہیں، لیکن اگر آپ کہیں تو اس طبقہ مسلمین میں جو سب سے اوپر ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خود کچھ نہیں چاہا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ صفت ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے مسلم کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایسا فرما بردار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی، ساری مرضی اپنے مولا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جس میں صرف ہمیں دو طبقے ملتے ہیں، ایک معصومین کا طبقہ اور ایک محفوظ عن الخطا کا طبقہ، ایک محفوظ عن الخطا کا طبقہ۔ ابھی آپ نے زیارت پڑھی، اور زیارت میں حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، بائے نہیں، آپ جا کے زیارت حضرت مسلم بن عقیل بھی پڑھیے گا، بائے نہیں یہی الفاظ ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ معصوم کے الفاظ ہیں، معصوم امام کے الفاظ ہیں۔ جو زیارت کے الفاظ ہیں، یہ زیارت کے الفاظ کسی عام ہستی کے دیے نہیں ہیں، معصوم علیہ السلام کے ارشاد کیے ہوئے الفاظ ہیں کہ جب بھی تم حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آؤ، یعنی کوفے میں، وہی جو مسجد کوفہ ہے اس کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کی، تو یہ زیارت پڑھو، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور عبد صالح وہ ایک مکمل موضوع ہے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک عبد نہیں ہوتا ہے، عبدیت کا منصب بہت بلند ہے، اور پھر عبد کے ساتھ صالح آ جائے، عبد صالح یعنی ایسا عبد کہ جو ہر اس دعا میں شامل ہے۔ آپ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو روز جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ سلام بھیجتے ہیں نا،
عباد اللہ الصالحین پر۔ تو جب بھی یہ سلام بھیجتے ہیں تو ان میں دو ہستیاں سب سے پہلے ہوتی ہیں، ایک حضرت عباس علیہ السلام، ایک حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی زبان سے ان کو کہا گیا تھا درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد فعجل فرجہم۔ اور پھر المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین، بالکل بین ہی یہی حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے اور یہی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زیارت میں ہے۔ اور میں کچھ تذکرہ حضرت مسلم بن عقیل کا آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ ہماری مشہور ہے، ان کی ولادت کی روایت، کیونکہ وہ عام طور پہ مصائب میں آتی ہے، اور تقریباً سنی ہے ہم نے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی سے عقد اور بتایا تھا حضرت عقیل علیہ السلام نے کہ ایسا خاندان ہے کہ اگر آپ اس میں عقد کریں گے تو آپ کو وہ بیٹا ملے گا کہ جو شجاعت میں مثل حیدر کرار ہوگا۔ تو وہیں ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت ہی ایک خواہش حضرت عقیل کے دل میں بھی پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میں نہ ہوں تو وہ میری طرف سے نیابت کرے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ روایت اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم ہے اور کئی جگہ موجود ہے، لیکن ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل نہیں تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر تھے۔ اور میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسری روایت کا رد کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت بھی قرین قیاس اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، ان میں جو دوسرے نمبر پہ وہ حضرت عقیل علیہ السلام، یعنی مولائے کائنات سے 20 برس بڑے ہیں حضرت عقیل۔ سب سے بڑے حضرت طالب ہیں کہ جن کی عمر بالکل وہی ہے کہ جو رسول اللہ کی عمر ہے۔ حضرت طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد دونوں ہم عمر تھے، اور حضرت طالب جوانی میں ان کا انتقال ہوا، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت طالب ہیں ان کا جہاں بھی تذکرہ ملتا ہے وہ مواحد تھے، وہ مواحد تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس خاندان میں سے کوئی بت پرست نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، مشرک اور ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہمیشہ سے، اور ہر ایک کی صفات ہیں جو بیان ہوئی۔ اور پھر اس کے 10 برس کے بعد یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ہر بھائی میں 10 برس کا فاصلہ ہے۔ 10 برس کے بعد حضرت عقیل ہیں، ان کے 10 برس کے بعد حضرت جعفر ہیں، ان کے 10 برس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت عقیل ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، سرکار ختم مرتبہ تشریف رکھتے ہیں اور وہاں سے مسجد نبوی میں حضرت عقیل داخل ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عقیل سے مجھے 2 وجہوں سے محبت ہے، عقیل سے میں محبت کرتا ہوں، یہ حدیث ہے، عقیل سے میں محبت کرتا ہوں 2 وجہوں سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عقیل اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک محبت تو اس وجہ سے ہے کہ عقیل کا تعلق پروردگار عالم سے ہے، اللہ عقیل سے محبت کرتا ہے، عقیل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ دیکھیے دونوں باتوں کو علیحدہ بیان کیا ہے، کیونکہ جو چچا کی محبت ہے حضرت ابو طالب کی اور جو کردار حضرت ابو طالب ہے اس کی وجہ سے آپ نے علیحدہ سے اس کو بیان کیا کہ ایک تو اطاعت حضرت عقیل کی وجہ سے جو پروردگار عالم کے لیے ہے میں محبت کرتا ہوں، اور دوسری محبت اس وجہ سے کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، ان حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں جو مجھے پالنے والے ہیں، مجھے پروان چڑھانے والے ہیں۔ اور وہیں ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار ختم مرتبت کی زندگی میں ہی حضرت مسلم بن عقیل پیدا ہوئے، اور ان کے سامنے ان کو لایا گیا، سرکار نے ہی نام ان کا مسلم رکھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اب اس نام کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد زندہ نہیں رہتی ہو تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میں اپنے ہونے والے بیٹے کا نام محمد مسلم رکھوں گا۔
کئی واقعات ہیں اس سلسلے میں کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے ہر ایک وسیلے، ہر ایک کا جو وسیلہ ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ اب اس وقت مصائب نہیں ہے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کہ بروایت آپ 4 فرزند تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کے شہید ہوئے ہیں، پوری نسل ہے حضرت مسلم بن عقیل کی جو امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہوئی ہے، اور یہ آپ کی ذات سے وابستہ ہے کہ آپ کے لیے جب یہ نام رکھا گیا تو اب اس کی صفت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس نسل کی حفاظت رکھ دی کہ جس نسل کی ابتدا مسلم سے ہوتی ہوئی، تو اس نام کے اندر یہ برکت ہے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل، ان کی والدہ گرامی بالکل اسی طرح سے منتخب ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو صفات آتی ہیں وہ صفات دونوں طرف سے آتی ہیں، ماں کی طرف سے بھی آتی ہیں، باپ کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ تو والد گرامی کا تو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا، حضرت عقیل علیہ السلام کا تذکرہ ویسے بھی بہت رہتا ہے۔ حضرت عقیل علیہ السلام علم انساب کے ماہر تھے، تو اس حوالے سے ہر محرم میں آپ وہ تذکرہ سنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عقیل کی ایک اور صفت تھی، وہ تھی حاضر جوابی۔ اب اس حاضر جوابی کا اگر میں ذکر کروں تو کئی حوالوں سے موجود ہے کہ آپ باتیں کرنے سے چوکتے نہیں تھے، اور ایک دفعہ دربار شام میں تھے اور اس وقت آپ کی آنکھیں تھوڑی کمزور ہو گئی تھیں، تو اس وقت موجود غاصب نے کہا تھا کہ تم بنی ہاشم کیسے ہوتے ہو، آخری عمر میں تمہاری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تم اندھے ہو جاتے ہو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان بصارت کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، تم بنو امیہ تو وہ ہو کہ جو اپنے دل کی بصیرت کی آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہو۔ اور بہرحال بصیرت نہ ہونا وہ زیادہ بڑا عیب ہے بصارت نہ ہونے سے۔ تو آپ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن والدہ گرامی کی طرف سے بھی جو یہ ہے، اس جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں حضرت عقیل کو لے کر گئے اور اس سرحد کے پاس آئے کہ جو سرحد ایران اور عراق کی سرحد ہے، اور اب عراق کے اندر ہے علاقہ واسط، اس وقت وہ ایران میں تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے علیحہ خاتون، اور یہ نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ فارسی ہے کسی اعتبار سے، تو اس وقت یہ علاقہ واسط جو تھا وہ ایران کا حصہ تھا، اور آپ شہزادی تھیں اس وقت ایک نبی کے اوصیہ کی، اور نبت ان کا نام تھا، اور نبتیہ یہ وہ قبیلہ اس وقت موجود ہے۔ اور اس وقت بھی جو ان کے والد تھے جنہوں نے استقبال کیا حضرت ابو طالب کا، تو انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی ہے کہ جو آئے گا مکے میں، کہ جس کے آنے سے یہ ظلمت اور تاریکی ختم ہو جائے گی، جب وہ نبی آئے تو بتائیں۔ تو حضرت عقیل نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اپنے والد گرامی سے کہ میں کیا اس کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں؟ کہا بالکل۔ تو کہا اے چچا، وہ نبی آ چکا ہے اور میں آنے سے پہلے کچھ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ کے آیا ہوں۔ یعنی یہ اس وقت کا دور ہے، تقریباً 610 عیسوی اور اس کے درمیان کا کوئی دور ہے۔ تو کہا کہ اس وقت کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کسی بیٹی کو آپ کنیزی میں قبول کر لیں۔ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد یہ معظمہ ہیں کہ جو حضرت عقیل کی زوجہ بنی ہیں، اور ان کے وطن سے پروردگار عالم نے حضرت مسلم بن عقیل عطا کیے ہیں۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل پیدا ہوئے اور ان کو لایا گیا ہے، تو یہ اس روایت کے تحت رسول اللہ نے کہا اس کو اسی آغوش میں دے دو جس آغوش میں امام حسن اور امام حسین پلے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ چند بیٹوں کو، حالانکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، مولا کائنات نے پالا ہے، اب بیٹے کے طور پہ پالا ہے۔ مثلا حضرت محمد بن ابی بکر، جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر، خود سرکار کا یہ کہنا ہے، سرکار امیر المومنین کا، کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہ میری صلب سے نہیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، شوہر نامدار حضرت زینب کبریٰ،
انہیں پالا ہے مولا کائنات نے۔ اسی طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کہ جنہیں پالا ہے مولا کائنات نے، اسی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل ہیں کہ جو 3 اماموں سے فیضیاب ہیں، بلکہ 4 اماموں سے، اور اگر ائمہ طاہرین کہیں تو 5 اماموں سے فیضیاب ہیں، مگر جس کو آپ کہیے تربیت کے لحاظ سے تو مولا کائنات کے ساتھ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، امام زین العابدین کا زمانہ پایا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، تو یہ ائمہ طاہرین کے ساتھ رہے ہیں۔ اور جو 3 صفات حضرت مسلم بن عقیل میں ہیں کہ جو ان کو بلند کرتی ہیں، تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ فرما بردار، وہ معرفت امام رکھتے ہیں، اور اصل چیز معرفت ہے، اصل چیز معرفت۔ اگر معرفت نہ ہو تو 6000 برس کی عبادتیں ہیں جو بیکار ہو جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے نا، سرکار امین نے فرمایا 6000 سال تک عبادتیں کی کس نے؟ شیطان نے، مگر عبادت تو تھی مگر معرفت نہیں تھی۔ اور یہ معرفت کا تو تقاضا تھا، جب کہا کہ پروردگار عالم نے کہ جب میں اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا، تو اگر معرفت ہوتی تو پتہ ہوتا کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ذات کو مانا جائے، اصل بات تو یہ ہوتی ہے ذات کے ساتھ ساتھ بات کو مانا جائے۔ تو جب اللہ کی بات کو نہ مانا تو راندہ درگاہ ہو گئے۔ معرفت نہیں ہوتی ہے تو کبھی بھی انسان بھٹک سکتا ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس دنیا سے جنت تک لے جائے گی۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے، کیونکہ کل کا دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی تھا، تو یہ تذکرہ ہو جائے کہ امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ لکھا یہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہوں، بہت نزدیک آنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو اتنے نزدیک جگہ دی کہ امام علیہ السلام کا ہاتھ دست مبارک اس تک پہنچ سکے، اور اس نے کہنا شروع کیا کہ مولا میں چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بالکل پوچھو۔ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بغیر کسی نفع کے محبت کرتا ہوں، یعنی میری محبت تاجروں والی محبت نہیں ہے کہ مجھے روزی مل جائے، مجھے روٹی مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے فلاں شے مل جائے۔ یہ سب تو مل ہی جائے گا، جب ہے ہی نہیں کہ صدقے میں تو مل ہی جائے گا۔ لیکن کہا کہ میری محبت کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے۔ اور کہا دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہوں، یعنی برات بھی رکھتا ہوں، ان پر لعنت بھی کرتا ہوں۔ اور کہا کہ میں تیسری بات یہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی وہ شے چھوڑتا نہیں ہوں جس کا آپ نے حکم دیا۔ اسے کہتے ہیں اوامر، امر کی جمع اوامر، یعنی جن اشیاء کے کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ میں کرتا ہوں، اور جن چیزوں سے روکنے کا آپ نے حکم دیا انہیں کہتے ہیں نواہی۔ کہا جن چیزوں سے آپ نے روکا میں ان سے رک جاتا ہوں۔ کہا یہ میرے ایمان کی کیفیت ہے کہ میں بہت زیادہ نہیں، حرام نہیں کرتا ہوں، یعنی جو آپ نے کہا حرام ہے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، جسے آپ نے واجب کہا اس کو واجب سمجھتا ہوں، واجب کو چھوڑتا نہیں ہوں، حرام کو کرتا نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیز میری بخشش کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے نا، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو ہر محب کو چاہیے۔ تو کہا امام علیہ السلام نے کیا میری بخشش کے لیے کافی؟ امام مسکرائے، اور روایت کا بیان یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس بوڑھے کے سینے پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر تم یہ سب کرتے ہو تو جنت تمہاری منتظر ہے، اور صرف جنت منتظر نہیں ہے، میرے جد رسول اللہ اور میرے جد مولا کائنات جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارا استقبال کریں گے۔ اور یہ بات اس کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی کہتے ہیں نا۔ اب اس نے جب سنا کہ یہ انعام کا ایک دفعہ اور بھی کہہ دیجئے،
تو پھر کہا کہ اگر ان باتوں پر تم عمل کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہو، ہمارے دشمن سے برات بھی کرتے ہو اور اس پر لعنت بھی کرتے ہو، وہ چھوڑتے نہیں ہو جس کا ہم نے حکم دیا اور وہ کرتے نہیں ہو جس سے ہم نے منع کیا، تو سمجھو تم وہی ہو کہ جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس تمام افراد سے کہا، یہ پانچواں امام کہا کہ اگر کوئی اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس بوڑھے کی جا کے زیارت کر لے۔ تو عزیزان گرامی قدر، معرفت کے ساتھ جو محبت ہے وہ سمجھ لیجئے حضرت مسلم بن عقیل کو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الفاظ، ایک معرفت، ایک محبت اور تیسری اطاعت، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل میں تھی۔ تبھی تو ان کو منتخب فرمایا۔ کربلا کا کام کسی کا بھی بغیر استحقاق نہیں ہے، یعنی جو جس شے کا مستحق ہے، کیونکہ کربلا کو قیام قیامت تک جانا ہے دین کو بچانے کے لیے، تو سمجھ جائیے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے اگر یہ جملے استعمال کر رہے ہیں، بس میں مصائب کی طرف آتا ہوں، یہ جملے اگر استعمال کر رہے ہیں، اس خط کے جو جملے ذرا دیکھیے تو صحیح، ایسے جملے آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ معصوم امام کی زبان سے جو خط لکھا ہے اور روانہ کیا ہے 11 ذی القعدہ کو جب پہنچے آپ کوفہ، تو اس خط کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انی باعث الیکم، انی باعث علیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کسے؟ اب وہاں لفظ استعمال کیے اخی وابن امی ومعتمدی وسقطی من اہل البیت۔ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ پہلے آپ اس بات پہ یقین رکھیے کہ معصوم کون ہے؟ وہ کہ جو صادقین میں سے ہے۔ یہاں کوئی لفظ اضافہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں بھئی قبلہ ہیں آپ اور کعبہ ہیں آپ اور مرشد ہیں آپ ہمارے، تو وہ ہم تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں ہماری محبت کا اظہار ہو۔ معصوم جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے وہ عین حقیقت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ یہاں لفظ استعمال کیا، دیکھیے اخی بھائی، وابن امی چچا زاد بھائی۔ اب دو لفظ استعمال کیے، دونوں کا مطلب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وابن امی تو چچا کے بیٹے ہیں، مگر یہ جو اخی ہے یہ لفظ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا لفظ استعمال کیا تھا سرکار ختم مرتبت نے مولائے کائنات کے لیے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ہے یا نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کی اخوت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جس کو بھائی کہہ دیں وہ دنیا میں بھی بھائی ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی بھائی ہوتا ہے۔ یہاں دنیا تک نہیں ہوتا، وہ دنیا میں بھی بھائی ہوتا ہے، آخرت میں بھائی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کردار کی ضمانت معصوم نے لی ہے، تو یہ ضمانت ہے کہ جو ساتھ ساتھ جائے گی۔ اخی علیحدہ کہا، وابن امی علیحدہ کہا، ومعتمدی جس پر مجھے اعتماد ہے، یعنی میرا قابل بھروسہ، میرا کو قابل بھروسہ سمجھ کے بھیجتے ہیں۔ کوئی امانت کسی خائن کے سپرد نہیں کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں معتمدی، وہ کہ جس پر مجھے اعتماد ہے۔ جس پر معصوم کو اعتماد ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امین انسان ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا امین انسان ہوتا ہے، کیونکہ جو معصوم ہے اس کی نظر کیا ہے؟ اعملوا فسیر اللہ ورسولہ والمؤمنون، عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور مومن دیکھ رہے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ وہ چہاردہ وہ ائمہ طاہرین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر صرف ظاہر کو نہیں دیکھتی بلکہ دل کے اندر جھانکتی ہے، باطن تک دیکھتی ہے۔ وسقطی، اور ثقہ کہتے ہیں بہت ہی عظیم، من اہل البیت، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ ان الفاظ کو استعمال کیا، اور سب نے دیکھا کیونکہ اپنے نائب کے طور پر بھیجا ہے، تو پہلے ہی دن 12,000 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، اور کچھ دنوں کے بعد تقریباً 18,000 لوگ ہیں کہ جو
ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر وہ کردار کی جھلکیاں ہیں، کردار کی جھلکیاں ہیں۔ میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں؟ شریک بن آور صحابی رسول ہیں، اور وہ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر ہیں اور بیمار ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور آنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آنے والا ہے تو حضرت شریک بن آور نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ، کیونکہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں، آپ پردے کے پیچھے ہو جائیں یا دوسرے کمرے میں چلے جائیں، جب میں بیماری کی حالت میں ایک شعر پڑھوں جس میں یہ موجود ہو کہ مجھے پانی پلاؤ، تو سمجھ جائیے گا اب آئیں اور آ کر ابن زیاد کا سر قلم کر دیں، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد مر جائے گا، اس دنیا سے جہنم واصل ہو جائے گا، تو یہ کوفے والے ہیں، پھر وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوں گے، امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہا عبید اللہ ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، کیونکہ عیادت کے لیے آیا ہے تو کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، صرف ایک غلام ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کے دوران وہاں تک بات پہنچی کہ کہنا شروع کیا بار بار مجھے پانی پلاؤ، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوڈ ورڈ تھا کہ جب میں یہ کہوں تو آ کے اس کے سر کو قلم کر دیں گے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ غلام معقل تھا، اس کو اندازہ ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، اور اشارہ کیا اور عبید اللہ ابن زیاد اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے تو حضرت شریک بن آور نے کہا کہ کیا ہمارا طے نہیں ہوا تھا؟ اتنا اچھا موقع تھا۔ حدیث قصہ پڑھی ہے، جو حدیث قصہ کی طہارت ہے وہ طہارت نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ حدیث قصہ کی طہارت تمام صفات تک جاتی ہے۔ تو کہا جب اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا تو بغیر کسی قصور کے کسی کو دھوکے سے قتل کر دینا یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ تو گویا کر کے دکھایا کہ اگر مجھ پر اعتماد کر کے بھیجا ہے تو میں اسی کردار کو دکھاؤں گا جو کردار اہل بیت ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ یہی عبید اللہ ابن زیاد ہے کہ جس نے کئی حوالوں سے، کئی ہیلوں سے آہستہ آہستہ لوگوں کو دور ہٹانا شروع کیا۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن کوفے کے اندر ہی اس تمام افراد موجود ہیں۔ حضرت حبیب کوفے میں ہیں، حضرت ہانی بن عروہ کوفے میں ہیں، اور یہ آج ہی کا دن ہے، وہ دو شہادتوں کا دن ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا بھی دن ہے، اور ان کا بھی تذکرہ یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے امام نے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب آخری وقت میں اصحاب کو پکارا ہے تو پہلا جو نام لیا حضرت مسلم بن عقیل کا، دوسرا جو نام لیا حضرت ہانی بن عروہ کا، پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ کا نام لیا ہے، حضرت بریر کا نام لیا ہے، حضرت نافع کا نام لیا ہے، اصحاب کے نام لیے۔ پہلے نام دو لیے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ، یہ دونوں شہداء ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ حضرت ہانی بن عروہ شہادت میں ساتھ نہیں ہیں۔ رسی بندھوا کر کوفے کی گلیوں میں جب پھرایا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو، جب ساری دنیا عید منا رہی تھی تو حضرت مسلم بن عقیل کے پیر میں رسی بندھی تھی، آپ کی لاشے کے، اسے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ وہ ایک لاشا نہیں تھا، دوسرا لاشا حضرت ہانی بن عروہ کا بھی تھا۔ یہ دو شہادتیں ہیں کہ جو کل کے دن سے وابستہ ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے وابستہ ہیں۔ اور یہی وقت تھا، بلا تشبیہ یہی وقت تھا کہ عقیل کا لال بالکل تنہا تھا۔ بالکل تنہا، یکو تنہا، کوئی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہے۔ بنی کنانہ کے محلے میں پہنچے تھے، فنظرا یمیناً و یسارا، دائیں بائیں دیکھا، حضرت مسلم بن عقیل نے کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی بیعت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کیونکہ جو کیفیت کوفے کی ہے، ان گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، اور کیونکہ نظر بندی کی کیفیت میں تھے تو کوفے کی جو اندرون کی گلیاں ہیں، لازمی طور پر اس شہر کے اندر وہ اس قدر آپ واقف نہیں ہیں، لیکن آپ گھوم رہے ہیں کیونکہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ عروہ وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور جتنے حضرت مسلم بن نجبہ وغیرہ یہ تمام ہیں، ان سب کے اوپر نظر بندی ہے، گھوم رہے ہیں۔
یہاں تک کہ پیاس نے ستایا۔ بس عزیزو چند تذکرے آتے ہیں، آپ نے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور جیسے ہی وہ دروازہ بجایا ایک معزمہ آئی جس کا نام بچے بچے کو یاد ہے، نام ہے اس کا طوّا، اور آپ نے جیسے ہی وہ آئی تو کہا کہ تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ وہ گئی اور جا کے پانی لے کر آئی، آپ نے پانی پیا اور وہ پانی کا جام جب واپس کیا وہ رکھنے کے لیے گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر جب آئی تو دیکھا مسلم بن عقیل دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا اے شخص حالات بہت خراب ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو مسلم نے آنکھوں کو اٹھایا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ آنکھوں کو نیچے رکھتے ہوئے آنکھیں جھکائے جھکائے کہا ہے کہ اے معزمہ، جس کا گھر ہو وہ اپنے گھر چلا جائے اور جو مسافر بے گھر ہو وہ کہاں جائے گا؟ چونک کے کہا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سفیر امام حسین ہے کہ جس کے تلاش میں سب گھوم رہے ہیں، میرے مولا امام حسین۔ جیسے ہی مولا کا لفظ سنا تو کہا تمہارا امام حسین سے کیا رشتہ ہے؟ کہا وہ میرے مولا علی اور میری بی بی فاطمہ کے فرزند ہیں۔ تو کہا اچھا تم احترام ہے ان کا تمہارے ذہن میں؟ کہا ہاں احترام کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کیا جانتی ہو ان کے سفیر کو؟ کہا وہ مسلم بن عقیل۔ تو کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ رات جو آج کی رات ہے وہ اس معزمہ کے گھر میں عبادت میں گزاری ہے، اور یہ آج کی رات ہے بھی عبادت کی رات۔ یہ شب عرفہ ساری رات عبادت کی رات ہے، تسبیح و تحلیل میں گزاری ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر میں نے مختصر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی معزمہ کا بیٹا ہے کہ جو آیا ہے کسی وقت اور اس نے پہچانا ہے اور جا کر اطلاع کر دی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ مسلم میرے گھر ہیں، اور فجر کی اذان ہوئی ہے۔ آپ نے نماز کو ادا کیا، دیکھا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار کو لیا اور چاہا کہ باہر چلے جائیں۔ طوّا نے کہا ہے اے مولا آپ یہاں رہ کر جنگ لڑیے، باہر جائیں گے تو باہر جانے کے بعد مشکل ہوگی، ہر طرف سے تیر آئیں گے، ہر طرف سے تلواریں آئیں گی۔ پلٹ کے کہا کہ ہم خاندان رسالت کے فرد ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کسی کا زنان خانہ اس کی حرمت میری وجہ سے پائمال ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مسلم، یقیناً یہ آپ کا کردار ہے، مگر آپ 11 محرم کو کاش کربلا میں موجود ہوتے۔ یہ آپ کی کنیز ہے، اور وہ بنت علی و فاطمہ ہے زینب، جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، مگر کوئی نہیں ہے کہ جو زینب اور جناب ام کلثوم کو بچانے والا ہو۔ بار بار پکارتی ہیں غازی عباس کے لیے۔ بس عزیزان گرامی قدر میں نے مختصر کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے جنگ کی ہے، اور وہ جنگ کی ہے کہ بار بار فوجیں آتی رہیں، دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، اور مشقیں کس کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جو وصیتیں سنیں، پہلی وصیت تو یہ کی کہ میں مقروض ہوں، میری زرہ کو بیچ دو۔ عمر سعد ہی ہے کہ جو وصیتیں سننے کے لیے آیا ہے، میری زرہ کو بیچ دینا، میری سواری کو بیچ دینا، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت کی میں خط لکھ چکا ہوں اپنے مولا کو کہ حالات سازگار ہیں وہ آ جائیں، میں منع نہ کرواتا، لیکن میرے مولا اکیلے نہیں آ رہے ہیں، زینب ام کلثوم ساتھ ہے، کوئی اطلاع کر دو کہ وہ یہاں کوفے میں نہ آئیں، کوفے والے پھر چکے ہیں۔ تیسری وصیت کی میں یہاں تنہا نہیں آیا تھا، میرے 2 بچے ہیں، جب میں قتل ہو جاؤں گا وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کو کسی طرح مدینے پہنچا دینا۔ بس عزیزان گرامی قدر جانتے ہیں کہ کوئی بھی وصیت مسلم کی پوری نہیں کی گئی ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر یہی مسلم ہیں کہ جن کی آپ سنت ادا کرتے ہوئے دور سے سلام کرتے ہیں اپنے مولا کو۔ یہ زیارت سنت حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ بس آخری جملے میں آپ کے سامنے ادا کروں، عبید اللہ ابن زیاد، خدا کی اس پر لعنت ہو،
اور حمران بن بکیر یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سر قلم کرنا چاہتا ہے، بار بار سر قلم کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نیچے آیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کہا جب تلوار اٹھاتا ہوں مجھے مدینے کے نبی نظر آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی قدر، یہ بکیر آیا ہے، یہ ابن بکیر آیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل دارالعمارہ کی چھت پر ہیں۔ چند ایسی باتیں ہیں کہ مسلم بن عقیل اپنے مولا امام حسین علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آخری وقت میں مسلم نے پانی مانگا تھا، پانی دے دیا گیا تھا، مگر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور پانی تھا جس میں خون گر گیا اور پیاسے گئے ہیں۔ حسین بھی پیاسے دنیا سے گئے ہیں، مسلم بھی پیاسے دنیا سے گئے ہیں۔ امام حسین کا سر بھی قلم ہوا ہے، مسلم کا سر بھی قلم ہوا ہے۔ امام حسین ان کا لاشا بھی پامال ہوا ہے، مسلم کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے مسلم، آپ کا سر بھی قلم ہوا، آپ کے جسم کو گرایا گیا، آپ کی ہڈیاں بھی بالکل چور ہو گئی تھی، لیکن جب آپ کا سر کٹا کوئی بہن تو پاس نہیں تھی۔ جب گھوڑوں کے پیروں میں نال لگائی جا رہی تھی تو خیمے سے کوئی بہن تو دیکھ نہیں رہی تھی، مگر ہائے زینب کی قسمت، بس حضرت باب سلام دیا تھا، وعلیک السلام یا مسلم۔ حضرت عباس پاس موجود تھے، کہا مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا انگلیوں میں دیکھو۔ یہ وہ وقت تھا کہ تلوار اٹھی تھی، مسلم کا سر قلم ہونے والا تھا۔ حضرت عباس نے فوراً کہا تھا مولا اگر کوئی کیفیت ہو تو ایک مجھے گھوڑا دے دیجئے، میں تیز جاؤں گا۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ جب تک جاؤ گے مسلم شہید ہو جائے گا۔ کہا آپ نے دیکھا نہیں دارالعمارہ کتنا اونچا ہے؟ میں جاؤں گا اور مسلم کو گرنے سے بچاؤں گا۔ کہا پھر میری انگلیوں میں دیکھو، انگلیوں کے درمیان دیکھا کوئی پردہ پوش بی بی تھی جس کا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا ہوا تھا، اپنی چادر پھیلائے کہہ رہی تھی آجا مسلم، ماں کی آغوش میں آجا، میں کب سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پانے والے بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پالنے والے تجھے واسطہ حضرت مسلم بن عقیل کا جو ممیز فرش عذاب تشریف رکھتے اور بے اولاد ہیں، اے پروردگار عالم سب کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ اے پروردگار عالم شب عرفہ بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، تمام مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پالنے والے، اے قاضی الحاجات سب کی حاجات اپنے کرم سے مقبول و منظور فرما۔ جہاں جہاں مسلمان عالم خصوصاً فلسطین اور پارا چنار کے مومنین، اے پروردگار عالم سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پالنے والے بحق محمد و آل محمد صاحب خانہ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے پالنے والے تمام مومنین کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے متبعین میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ حضرات سے درخواست بھی کی گئی ہے کہ مومنہ جعفری بی بی بنت محمد ہاشم زیدی، ان کا آج ہی انتقال ہوا، اگر آپ نماز بی بی بنت سید محمد ہاشم زیدی، والدین سید عرفان حیدر زیدی، والدین سید محمد کاظم زیدی اور تمام شہداء و مرحومین ملت جعفریہ، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔